کینیڈا میں ایک قتل کی ہولناک واردات، 2 حملہ آوروں نے 10 افراد کو چاقو کے وار سے قتل اور 15 سے زائد کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے ملزمان کی تصاویر جاری کر دی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ حملہ ہولناک اور دل دہلا دینے والا ہے، ہم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا کیسز میں مسلسل کمی، مثبت کیسز کی شرح 1.38% پر آ گئی۔ NIH کے مطابق 24 گھنٹے میں 2 افراد انتقال کر گئے، 190 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ عمران خان نے مہنگائی کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دی۔ فیصل آباد میں جلسے سے خطاب میں IMF کی ڈکٹیشن پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا دعویٰ، کہا 4 مہینے پہلے بجلی کا یونٹ 18 روپے کا تھا، آج 36 روپے کا ہے۔ حکمراں اتحاد کا پہلا مقصد کرپشن کے 1100 ارب روپے معاف کروانا تھا۔ سیلاب کو حکومتی نااہلی قرار دیا، آئندہ ہفتے دوبارہ ٹیلی تھون کرانے کا اعلان۔ تمام ہوائی ٹکیات سیون شریف کو بچانے کے لیے سندھ حکومت کی بھرپور کوششیں جاری۔ باغ یوسف پر منچر جھیل میں شگاف ڈال دیا، سیلابی ریلے کو دریائے سندھ میں ڈالنے کی کوشش، جھیل سے نکلنے والے پانی سے 5 UCs ڈوبنے کا خدشہ۔ حکام کی عوام سے علاقہ چھوڑنے کی اپیل، بھان سعید آباد اور سیون کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ مراد علی شاہ کا اعلان، شرجیل میمن نے 1,25,000 افراد کی نقل مکانی ضروری قرار دے دی۔ امریکی وفد کا ضلع دادو کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، میجر جنرل دلاور خان اور دیگر نے وفد کو ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وفد کے سربراہ شیلا جیکسن کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، امریکی وفد نے سیلاب متاثرین میں تحائف تقسیم کیے، پاکستان کی بھرپور امداد کا یقین دلایا۔ سیلاب سے سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا، وزیر اعظم کی بلوچستان کے ضلع کیچ میں بات چیت، صوبائی حکام سے امدادی کاموں پر بریفنگ لی، بحالی کا کام کرنے والوں کو قوم کا مسیحا قرار دیا، گیس پائپ لائن کی مرمت کرنے والے مزدوروں کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے یونیسیف سمیت عالمی اداروں سے مدد کی اپیل بھی کر دی۔ سیلاب سے تباہ شاہراہوں اور پلوں کی تعمیر و مرمت تیزی سے جاری، آرمی چیف کے وعدے کے مطابق پاک فوج کے انجینئرز نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ 1 ہفتے میں ہی بحرین برج ٹریفک کے لیے کھل گیا، سوات، بحرین، مدین اور خازہ خیلہ کے لوگوں کی آمد و رفت بحال، کوئٹہ کی قومی شاہراہ کی عارضی بنیادوں پر مرمت کر دی گئی، 10 روز بعد شاہراہ پر چھوٹی گاڑیاں چل پڑیں گی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کا امدادی آپریشن جاری، خیرپور ناکنچا کے گوٹ احمد خان چانڈیوں میں محصور 23 افراد کو نکال لیا گیا۔ دادو میں سیلابی پانی میں گھرے افراد کے انخلا کے لیے 2 ہوور کرافٹس تعینات کر دیے گئے۔ کراچی سے سیلاب متاثرین کو بھیجا گیا امدادی سامان، بدین کے قریب علاقہ مکینوں نے لوٹ لیا، رضاکاروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، پولیس نے ابتدائی کارروائی شروع کر دی۔ توسا میں امداد نہ ملنے پر احتجاج کرنے والی خواتین سے پولیس کی بدسلوکی، اہلکار خواتین سے بدتمیزی کرتے رہے، RPO ڈیرہ غازی خان نے واقعے کا نوٹس لے لیا، متعلقہ حکام سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ رحیم یار خان میں سیلاب متاثرین کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی، کشتی مالکان منافع خور بن گئے، کرایوں میں اضافہ کر دیا، متاثرین بڑی کڑائی میں سوار ہو کر سفر کرنے لگے، روڑی میں سیلاب متاثرین امداد سے محروم، بس ٹرمینل پر قائم ٹینٹ سٹی میں سیلاب زدگان سراپا احتجاج۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے عالمی برادری پیش چین کا سیلاب متاثرین کے لیے مزید 30 کروڑ یوان کی امداد کا اعلان،
امداد کی مجموعی مالیت 40 کروڑ یوان تک پہنچ گئی۔ چینی کمپنی کے وفد کی شہباز شریف سے ملاقات، خفی رقم کا چیک پیش کیا۔ UAE سے امدادی سامان لے کر جہاز لاہور پہنچ گیا۔ میاں اسلم اقبال کا امداد پر اظہار تشکر۔ سیلاب کی تباہ کن صورتحال میں ہوئی خوشیوں کی بہار۔ لاڑکانہ کی ریلیف کیمپ میں بچے کی پیدائش نے والدین کے بجھے چہروں میں مسکراہٹ بکھیر دی۔ والدین نے بچے کا نام سیلاب خان رکھ دیا۔ 300 سے کم یونٹ پر فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ روک دی گئی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت توانائی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بلوں کی ادائیگی کی تاریخ میں توسیع، جو صارفین بل ادا کر چکے ان کی آئندہ ماہ کی رقم کم کر دی جائے گی۔ سبزیوں کی قیمتوں سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر۔ ایران اور افغانستان سے سبزیوں کی درآمد شروع ہو گئی۔ پیاز اور ٹماٹر سے لدے ٹریلر کراچی پہنچ گئے۔ سبزی منڈی میں ٹماٹر اور پیاز کے دام کم ہو گئے۔ جرمنی میں گیس بحران سے مہنگائی کی شرح 8% سے تجاوز کر گئی۔ جرمن چانسلر کا مہنگائی سے بچنے کے لیے 65 ارب یورو کے پیکج کا اعلان۔ کہا روس اب گیس کی فراہمی کے لیے قابل اعتماد پارٹنر نہیں رہا، صارفین کو بلوں پر سبسڈی دیں گے۔ نیا برطانوی وزیر اعظم کون؟ رشی سوناک یا لیز ٹروس سے کنزرویٹو پارٹی برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کا اعلان آج کرے گی۔ نئے وزیر اعظم کا استقبال برمنگھم پیلس کے بجائے بیلمورال میں کیا جائے گا، ملکہ الزبتھ کا فیصلہ۔ برطانوی وزیر خارجہ لیز ٹروس کہتی ہیں توقع ہے آج وزیر اعظم بن جاؤں گی۔ بطور وزیر اعظم توانائی بحران سے نمٹنا اولین ترجیح ہوگی۔ ایک ہفتے میں عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کریں گے۔ روس میں آتش فشاں پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ 12 افراد پر مشتمل قافلہ آتش فشاں پر برفانی ہواؤں میں پھنس گیا تھا۔ نجی سیسنا طیارہ لیٹویا کے سمندر میں گر کر تباہ۔ حکام کے مطابق طیارے میں 3 افراد سوار تھے۔ طیارے کا اچانک ریڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسرائیل نے بوئنگ 747 اور 4 انجن والے طیاروں پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا۔ حکام کے مطابق 4 انجن والے طیارے فضائی آلودگی اور شور کا باعث بن رہے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی۔ فائر فائٹر اور ہیلی کاپٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ حکام کے مطابق آگ سے تقریباً 100 مکانات جل کر تباہ ہو گئے۔ آگ 2 ستمبر کو لگی تھی۔ ڈنمارک میں رنگوں اور روشنیوں سے جگمگاتا سالانہ پتنگ بازی کا میلہ۔ آسمان رنگ برنگی 2 ہیکل پتنگوں سے سج گیا۔